السلام علیکم. میں گریڈ 4 کی اردو ٹیچر مس حمیرہ. آج میں نے آپ لوگوں کو نردبانی اردو میں صفحہ نمبر 27 کروایا ہے، جس میں خطوط نویسی کے متعلق آپ کو تفصیل بتائی گئی. خط کے اہم مندرجہ ذیل حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے مقام روانگی. جس جگہ سے ہم خط لکھ رہے ہیں اس جگہ کا ایڈریس لکھتے ہیں، مقام بتاتے ہیں. خط کی پیشانی پر صفحے کے دائیں کونے پر خط لکھنے والے کا پتہ لکھا جاتا ہے. دائیں کونے یعنی سیدھے ہاتھ پر. تاریخ مقام روانگی کے عین نیچے تاریخ لکھتے ہیں. پھر موضوع القاب. جس شخص کو خط لکھا جاتا ہے اسے جس نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، مثلاً محترم ابا جان یا پیارے علی وقت. اس طرح سے ہم ان کو القاب کے ساتھ پہلے لکھیں گے، اور پھر آداب و تسلیمات یعنی کلام کا آغاز ہمیشہ سلام سے کیا جائے، یعنی السلام علیکم یا آداب. ٹھیک ہے. مضمون خط. یہ خط کا اصل اور مرکزی حصہ ہے. اس میں وہ باتیں لکھی جاتی ہیں جس مقصد کے لیے خط لکھا جانا ہے. خط کے مضمون کو آداب و تسلیمات کے نیچے والی سطر سے شروع کیا جاتا ہے. سب سے اختتام کے لیے ہم یوں پیرا بنائیں گے. مضمون خط کو دعائیہ کلمات اور السلام پر ختم کیا جاتا ہے. خط لکھنے والے کو اپنا نام دائیں کونے پر لکھنا چاہیے. دائیں کونے پر ہم نے لکھا تھا مقام، یعنی جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں، اور بائیں کونے پر ہم اپنا نام لکھیں گے. اس طرح سے آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 28 پہ یہ ایک نمونہ دیا ہوا ہے خط کا، جیسے سہگل ہاؤس پریپ اسکول ایچ کالج لاہور 12 جولائی 2018. اب آپ یہاں پر اپنے اسکول کا نام لکھیں گے، کراچی، اور پھر آج کی ڈیٹ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک لائن چھوڑیں گے. ایک لائن کے بعد آپ اگر یہاں دیکھیں امی جان آداب. آداب کے آگے ہم نے علامت تعجب کا استعمال کرنا ہے. علامت تعجب لگائیں گے. اس کے بعد ہم پیراگراف اسٹارٹ کریں گے. کس طرح سے مجھے اس اسکول میں داخل ہوئے اور بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہوئے آج 10 دن ہو گئے ہیں. پہلے 2-3 روز تو میں بہت اداس رہا، لیکن اب دل لگ گیا ہے. یہاں یہ بات بہت اچھی ہے کہ لڑکے بہت جلد آپس میں گھل مل جاتے ہیں اور بے تکلف ہو جاتے ہیں. میں تو یوں محسوس کرتا ہوں جیسے کئی مہینوں سے یہاں پڑھ رہا ہوں. 2-3 لڑکی میرے گہرے دوست بھی بن گئے ہیں. دوسری بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہاں استاد طلباء پر بالکل سختی نہیں کرتے، بڑی شفقت اور محبت سے پڑھاتے ہیں. پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ جو کچھ پڑھاتے ہیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح لاسٹ میں جو خیریت اور اختتام کریں گے. اب شام کے 4 بجنے والے ہیں. میں کھیلنے جا رہا ہوں، اس کی رخصت چاہتا ہوں. امید ہے کہ گھر میں ہر طرح خیریت ہوگی. ابا جان کو سلام کہیے گا. السلام آپ کا پیارا بیٹا نعیم احمد. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ خط آپ لوگوں کو نمونے کے طور پہ دے دیا گیا ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں کو یہاں پر خط لکھنا ہے کہ اس عنوان پہ اپنے کسی دوست کو خط لکھیے اور اسے اپنے اسکول کے متعلق کچھ معلومات فراہم کیجیے. سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنے اسکول کا پتہ لکھ کے کراچی لکھیں گے، اور یہاں پر آ جائے گی ڈیٹ، آج کی تاریخ آ جائے گی جسے اس پیج پہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ القاب لکھیں گے. القاب کے بعد آداب یا السلام علیکم لکھنا ہے اپنے دوست کو، اور پھر سارا جو بھی آپ کو اس خط کا مضمون دیا گیا ہے کہ اسکول کے متعلق ہدایات معلومات جو ہیں وہ آپ کو بتانی ہے. پھر نیکسٹ پیراگراف میں آپ لوگ اس کے اسکول کے متعلق پوچھ کے اور اس کو اختتام کریں گے اس کا، اور اس سے کہ امید ہے کہ گھر میں ہر طرح سے خیریت ہوگی. اور یہاں پہ والسلام آپ کا پیارا دوست یا سہیلی، لڑکا ہے تو دوست، لڑکیاں ہیں تو سہیلی لکھیں گی، گرلز ہیں تو سہیلی، بوائز ہیں تو دوست. آپ کی پیاری سہیلی اور آپ کا نام آ جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کو خط لکھنا ہے. خط لکھنے کے بعد ہم دیکھیں یہاں پر صفحہ نمبر 30 پہ تصویری کہانی لکھیں گے. کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے انہیں کہانی لکھنی ہے. پہلی تصویر میں دیکھیں ایک شخص ہے جو ٹوپی کا ٹوکرا اٹھائے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے تو ایک جگہ وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. وہیں پر ایک درخت ہوتا ہے. درخت کے نیچے وہ کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے. وہیں درخت کے اوپر کچھ بندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے پاس ٹوکری میں بہت ساری ٹوپیاں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اس کی ٹوپیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب جب سوداگر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، بندر اس کی ساری ٹوپیاں لے گئے. اب بندروں کی یہ خاصیت ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے بندر آپ کی نقل اتارے گا. اس شخص نے
عقلمندی یہی دکھائی. اس نے کیا کیا، اپنی ٹوپی اتاری اور اس نے نیچے ٹوکری میں پھینکی. تو اس سے کیا ہوا، بندروں نے اس کی دیکھا دیکھی اپنے سر سے ٹوپیاں اتار کے اس کی ٹوپی میں پھینک دی. اس طرح عقلمندی کرنے کی وجہ سے اس کا کیا ہوا، تمام ٹوپیاں اس کی واپس آ گئی. اپنی ٹوپیاں سمیٹ کر خوشی خوشی گھر چل دی. ٹھیک ہے، کرنا آپ لوگوں کو یہ ہے کہ دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیے اور ہر تصویر کے بارے میں چند صفحے لکھ کر ایک دلچسپ کہانی تخلیق کیجیے. کہانی کا عنوان بھی تجویز کیجیے. جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو شریر بندر یہ عنوان ہو سکتا ہے. کہانی کیسے شروع کریں گے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹوپیوں کا ایک سوداگر کا گزر جنگل سے، چلتے چلتے تھک گیا تو کیا کیا، ابھی آگے آپ لوگوں کو لکھنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، ہر تصویر کے متعلق 2 سے 3 لائنیں آپ یہاں پہ لکھیں گے. پیراگراف بنا دیں، ختم ہو جائیں گی. پھر دوسرا پیراگراف یہاں سے بنائیں. 2 انگلیوں کا فاصلہ چھوڑ کے آپ یہاں سے شروع کریں. اس طرح 2 انگلیوں کا فاصلہ چھوڑ کے دوسرا پیراگراف. تو کم از کم آپ لوگوں کے 6 پیرا بنیں گے 2-3 لائنوں کی. تو یہ کہانی مکمل ہو جائے گی اور آپ لوگ بآسانی کر لیں گے. ٹھیک ہے، آج میں نے آپ لوگوں سے پوچھا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا بھی. یہ دونوں کام آج کے آپ کے لیے ہوم ورک ہے. یہ کام آپ لوگوں کو سارے کرنے ہیں. خط لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ہی تصویری کہانی لکھنا ہے. کوئی مشکل نہیں، آپ لوگ بآسانی کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.